سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ صوفیاء نے، ہم نے شروع سے ہی سنا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کی کتب اٹھا کر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ تبلیغ اسلام کے بارے میں صوفیاء کی کافی خدمات ہیں. میں نہیں کہتا وہ معصوم تھے، غلطیاں واقعتاً ہوئی ہیں، اور زیادہ تر جو غلطیاں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، ان کے مطلب معاملے میں ہوئی ہیں. تو صوفیاء کی کم سے کم اس معاملے میں تو آپ تعریف کر دیا کریں. جی بالکل تعریف کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے. ہم نے کسی ویڈیو کے اندر صوفیاء کی اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ صوفیاء نے اسلام جو یہاں پر پہنچایا وہ پیور اسلام نہیں تھا جو قرآن و سنت کے اندر رپورٹ ہوا. اور ہم اپنے دعوے کی دلیل میں صوفیاء کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات ہیں، ان کو ہم قرآن و سنت پہ پیش کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں. رہ گی کنٹریبیوشن تو ہم صوفیاء سے ہی پوچھیں گے کہ ایران کے اندر آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے جن شیعہ حکمرانوں نے، شیعہ علماء نے وہاں پر شیعت پھیلائی، کیا ان بزرگان دین کی خدمات کو سنی صوفیاء ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم ان کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. بس ہم بھی صوفیاء کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے عقیدوں سے اختلاف رکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اور خود بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ایسی ہے کہ جو یہ لوگ اپنے مخالفین کے لیے پیش کرتے ہیں. مثلا آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے کے اندر کلمہ پڑھایا ہے، جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلوی دیوبندی علماء اور صوفیاء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے کہ جس نے آج کے اس ماڈرن دور کے اندر سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ کے تو پرانے بزرگ تھے، اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ تو ویڈیو بھی موجود ہے. تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ذاکر نائک کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اس کا کلمہ پڑھانا ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کام لے سکتا ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث کوٹ کر دیں گے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. وہ ایک جنگ کے دوران ایک مسلمانوں کی طرف سے شخص لڑ رہا تھا جو قانوناً صحابی تھا، لیکن نبی الاسلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا وسوسہ آیا کہ اس نے تو اتنے کافر قتل کیے ہیں اور اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، یہ جہنمی کیسے ہے؟ تو ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے. اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے ایک تلوار زمین میں گاڑ کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا. پھر نبی الاسلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اٹھو اور اناؤنسمنٹ کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. فاسق چھوڑ دیں، کافروں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. آج یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے، آپ گھر بیٹھ کے سعودی عرب کی نماز دیکھ رہے ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، روزہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اجمیر شریف والے بزرگوں نے نہیں دی، بغداد شریف والوں نے نہیں دی، بریلی شریف والوں نے نہیں دی، دیوبند شریف نے نہیں دی، بلکہ یہ گوروں کی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہے ہیں، قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، یہ کافروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر ہے. تو یہ گوروں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایون جو میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ان مشینوں کے اوپر بنے ہیں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فاسق کیا کافر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس کے عقیدے صحیح نہیں ہو جائیں گے. جس طرح کے صوفیاء کے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذاکر نائک کے عقیدے صحیح ہیں، وہ نہیں مانتے نا. تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی صوفیاء کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی غلطیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کریں گے، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں، کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں، کیونکہ میں دیوبند مکاتب فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، اس طریقے سے جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، چشتی رسول اللہ کہہ کے یا اشرف رسول اللہ کو انڈورس کرے، وہ کس منہ سے ختم نبوت کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے بات کی. اب رہ گیا دجال، تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا بریلوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کلمہ انڈورس کرنا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، کیا اس بات کے اوپر بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کیا اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم اور حکیم الامت مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، دجال ہے، گستاخ رسول ہے. اعلیٰ حضرت نے تو حسام الارمین میں اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو جب بریلویوں کے بزرگوں نے اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے پہ میرا یہ کہنا کہ مجھے ان سے علمی اختلاف ہے اور یہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا. کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف تھانوی
کہ گستاخانہ عبارتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں. وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے, کیونکہ المحند علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہوا ہے. میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا, یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو, اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو کہ ہم قرآن و سنت کو بھی مانیں, تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں, چشتی رسول اللہ, یا سبحانی ما اعظم شأنی, یا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. آپ یہ عقیدہ رکھیں, آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بایزید بستامی, آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں. اتحاد امت ہوگا, امت کس کی ہے, بایزید کی, اشعری تھانوی کی, یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے, اتحاد امت دیوبندیہ, اتحاد امت نقشبندیہ, اتحاد امت بریلویہ, اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے, ٹھیک ہے, اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے, تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں, اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں. میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے, اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے, اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے, ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں, ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا, اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشعری تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا. باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں, ہاں کہتے ہیں نا, تو تھوڑے بابے نہیں فارغ کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں, انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. ہم نے اسے پوچھا ہے کوئی ضعیف حدیث بتا دو, حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی. یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا, اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ اپنے آپ کو امام مہدی تو بڑا سمجھتا ہے. اب اندازہ کرو, مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا, اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کرو انادر لیول, تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے, ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو, جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ عمل کریں گے, اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. کل تک تو مکتوبات شریف جو ہے تصوف کا سرمایہ تھے, آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہمیں باتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا سر, مزارات کے حوالے سے آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبر پہ عمارت نہ بناؤ. جی ہاں جی. تو اگر قبر کچی ہو تو جو مزار بنایا گیا وہ تو زائرین کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا, کہ وہ بارش میں اگر آندھی میں کہیں آتے ہیں احسان ثواب کی نیت سے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا. دنیا کا کون سا بابے کا مزار ہے جو سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ کے مزارات کا مقابلہ کر سکے؟ مجھے بتائیں. نبی علیہ السلام نے کوئی اس کے اوپر قبہ نہیں تعمیر کروایا کہ لوگ آ کے میری بیٹیوں کے مزار کے اوپر بیٹھے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ جب فوت ہوئی تو کیا مولا علی علیہ السلام نے ان کا کوئی مزار بنوایا تھا؟ یہ جو مزارات سعودی حکومت نے گرائے ہیں نا, یہ مزارات نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد بنائے گئے تھے. جو مزار حضور کے 650 سال بعد بنے, ٹھیک ہے, اور اس کے 400 سال بعد انہیں گرا دیا جائے تو مزار شہید کہاں سے ہوئے؟ جو خود جس کو کہنا چاہیے حلال ہی نہیں تھے بننے میں, وہ شہید کہاں سے ہوئے؟ اگر حلال ہوتے تو صحابہ کرام بناتے, مولا علی بنا دیتے مزار نبی علیہ السلام کا, گنبد لا کے رکھ دیتے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. تو یہ جو کہتے ہیں زائرین کے لیے کرتے ہیں, اسلام کوئی مطلوب ہی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے آخرت کی یاد آئے, وہ کچی قبروں کو دیکھیں.
اللہ کے हुजूर उनके लिए दुआ करें। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कब्रों पर जाओ ताकि आखिरत की याद आए। बस ये मकसद था, मज़ारात में जाना तो कोई मकसद नहीं था। और फिर मुझे बताएं, जो मज़ारात रसूलुल्लाह की मुखालफत में बनाए गए हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का मत करना, उन पे इमारत मत बनाना। आप क्या नबी के साथ टक्कर लेंगे कि यार रसूलुल्लाह तो नहीं पता, तुझे मना तो कीता सी लेकिन ज़ायरीन वास्ते जरूरत थी। मुझे बताएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मत के हक में जो जरूरत थी, क्या वो बता के नहीं गए उम्मत को? अगर उसकी उलट बात की हो तो फिर तो आपके लिए लम्हा फिक्री है कि आप किस नबी को मान रहे हैं। भाई हमारे नबी वो हैं जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, उनकी वालिदा का नाम आमिना था, उनकी कब्र मदीना शरीफ में है। तुसी किहड़े नबी को मानते हो? अपना जरा तारुफ करवाओ। जिदा लोकी कलमा पढ़ते हो मोहम्मद और तो तुसी दसो किहड़े मोहम्मद को मानते हो? उस मोहम्मद को कि जिसकी किताब कुरान है और उसके मानने वालों ने बुखारी मुस्लिम लिख के उनकी सुन्नतें उम्मत तक पहुंचाई, या किसी और मोहम्मद को मानते हैं? पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि आप किस मोहम्मद को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सर, अगर मैं ये कहता हूँ दुआ में कि ऐ अल्लाह मेरे अमाल इस काबिल नहीं कि मैं अच्छा सर, अगर मैं ये कहता हूँ दुआ में कि ऐ अल्लाह मेरे अमाल इस काबिल नहीं कि मैं तेरे सामने बतौर वसीला पेश कर सकूं, मेरे पास एक निस्बत है कि मैं तेरे नबी का उम्मती हूँ, अगर ये निस्बत पेश करके मैं अल्लाह से हाजत पेश करता हूँ, तो फिर ये कैसे मसला है इस्तानत के हराम हुआ या कैसे शिरक हुआ? नहीं, इस्तानत और शिरक नहीं है ये, इसको तो हम कोई शिरक नहीं कहते। इस्तानत तो ये नहीं, वसीला बिल्कुल डिफरेंट चीज है जी। पहली बात ये ज़हन में रखें, उर्दू जुबान हम सबको आती है। एक बंदा कहता है या अली मदद जी, वो तो डायरेक्ट हजरत अली को पुकार रहा है। और एक बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, हजरत अली तेरे मकबूल बंदे थे, जो तू हजरत अली से मोहब्बत रखता है उस मोहब्बत का वसीला मैं तुझे पेश करता हूं, मेरा फलां काम कर दे। तो इसको कौन गलत कहता है? ये तो अल्लाह की सिफत है। आप ये भी कहें कि ऐ अल्लाह, जो तुझे तेरे नबी से, उनके अहलुल बैत से, उनके सहाबा से मोहब्बत है, ये अल्लाह की सिफत है मोहब्बत करना, इस तेरी सिफत का वसीला मैं तुझे पेश करता हूं, तो आप करें। तो कुरान में आया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के लिए अच्छे नाम है, उसके नामों के जरिए। तो ये अल्लाह की एक सिफत है कि वो अपने पैगंबरों से मोहब्बत करता है, उनके अहलुल बैत से मोहब्बत करता है। लेकिन उन हस्तियों को आप ना पुकारें, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की वायलेशन है। ज़ाहिर मदद तो आप किसी से भी ले सकते हैं। ये लोग कहते हैं जी हुजूर ने मौला अली को मदद के लिए पुकारा था। भाई मौला अली जिंदा थे तो उन्हीं को पुकारना था, होना तो चाहिए था हुजूर अमीर हमजा को कब्र से निकालते, जिंदा करके तो साल लेके आते खैबर के मौका पे, फिर हम आपकी बात मानते। क्योंकि आर्मी चीफ तो अमीर हमजा थे, हजरत अली तो बाद में आया ना मेन स्ट्रीम के अंदर। पहले भी टॉप में तो थे, लेकिन मेन टॉप के ऊपर मीर हमजा थे। आर्मी चीफ तो वो थे ना, बदर में भी ओहद में भी। तो हुजूर उनको कब्र से निकाल के क्यों नहीं लिया? इसलिए कि जो दुनिया से चला गया। तो मौला अली आज दुनिया में मौजूद हो तो हम अपने मसाइल का हल उन्हीं से जाके दुआएं करवाएंगे। और इसके सबूत में वो बुखारी की हदीस है 1010, ये हज़रत उमर का अकीदा है, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना, अल्लाह पहले हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। हजरत उमर कब्र रसूल से जाके क्यों नहीं मांग रहे? हुजूर के चचा को लाए और उनसे दुआ करवाइए। तो नेक बंदों से आप दुआएं करवाएं, उन नेक बंदों से जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो अपनी इबादत करवाते हैं, उन नेक बंदों से नहीं, हम उनको नेक नहीं मानते। तो वसीला और तवस्सुल बिल्कुल अलग चीज है। आप नेक अमाल का वसीला पेश करें, आप अल्लाह के अस्मा का वसीला पेश करें, अल्लाह की जो अपने पैगंबरों से मोहब्बत है, अहलुल बैत से मोहब्बत है, उसका वसीला पेश करें। ये वो सारे हैं जो बुखारी मुस्लिम से साबित है। लेकिन वंस आप किसी बाबे को डायरेक्ट पुकारेंगे और फिर आप कहेंगे नहीं मैं जो उसको पुकार रहा हूं इसका मतलब ये है कि अल्लाह फलां बाबे को मेरी खबर कर दे, वो कब्र में बैठ के मेरे लिए दुआ करेगा और तू दुआ कबूल। यार इतनी लंबी इक्वेशन कहीं कुरान हदीस में लिखी हुई है, कुरान में अंबिया की दुआएं रिपोर्ट हुई हैं, कोई एक दुआ बताएं। इसके उलट मिलता है वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे ना तो मुझे बताएं अल्लाह का तारुफ जो है बाबा करवाएगा या अल्लाह का नबी करवाएगा? साहबा कराम जब पूछते थे तो कहा गया कि फरमाओ कि मैं हर बंदे के बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। वहां तो कोई वसीला वास्ता नहीं डाला बीच में। वसीला वास्ते इस तरह के जो मैंने जिस तरीके बताया ये जवाज की हद तक है, बाकी अल्लाह और बंदे का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। डायरेक्ट आप अल्लाह से मांगे, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अलबत्ता प्रोटोकॉल ये है कि आपने हम्द और दुरूशी पढ़ना है, वो तिरमिज़ी में हदीस है, वो एक सलीका है दुआ का। नमाज में भी हम तशहुद में पहले सलाम अर्ज करते हैं, फिर दुरूशी, फिर दुआएं मांगते हैं, ये एक सलीका है दुआ करने का। लेकिन मांगना आपने अल्लाह से। इवन नाजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, दुनिया से चले जाना है, जिसको फना है, तो तुम मुझसे उम्मीद ना वाबस्ता करो, उस अल्लाह से करो जिसे कभी फना नहीं है। और बेटा हसन याद रखना, अल्लाह की बारगाह वो दरबार है जिसने अपना कोई दरबार भी नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। मौला अली तो हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, तो मनु दसो जिन्होंने अहलुल बैत नु विच पाया हुआ है, नबियों नु विच पाया हुआ है, ये मौला अली दे शिया ने या बनु उमैया दे शिया ने? मौला अली तो हसन को कह रहे कि मनु ने विच पाई, मैं तो मर जा नहीं। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ और उसका कोई दरबान भी नहीं कि उसने कोई पहरेदार मुकर्रर किया कि इजाजत लेके एनो विच पाओगे तो सुनेगा, वैसे नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग। अहलुल बैत की जितनी दुआएं शिया के यहां मिलती हैं या कुरान में जो अंबिया की दुआएं हैं या अहले सुन्नत के यहां नबी इस्लाम की दुआएं हैं, किसी में कोई वास्ते वसीले नहीं है, ये सब फ्रॉड बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि अगर आपकी थोड़ी सी जुबान मीठी हो तो तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा में से कुछ ना कुछ आपके साथ कोई मामला तय हो जाए, कुछ ना कुछ नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है, मीठी जुबान करके भी मैंने यही कहना है कि चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। चलो मैं कह देता हूं भाइयों, चिश्ती रसूलुल्लाह को ना मानो, अशरी रसूलुल्लाह का दिफा ना करो,
قیامت والے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. دیکھیں میں نے میٹھے بن کے کہا چلو منوا لو.